ملیحہ لودھی صاحبہ، آپ کا جو آرٹیکل ہے آج ٹرمپس ریکلیس گیمبٹ، تو اس سے میں آغاز کروں گا اور اپنے ویورز کو بتاؤں گا کہ اس آرٹیکل میں ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ کا خیال تھا کہ ایران پر فوجی کارروائی سے امریکہ کی فوری جیت ہو جائے گی، لیکن ایرانی حکومت کی مزاحمت کے باعث فی الحال ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا، اور ٹرمپ انتظامیہ کو ایران کے شدید رد عمل اور جی سی سی ممالک پر اس کی کاری ضرب کی بھی توقع نہیں تھی۔ اور سب سے اہم بات ہے کہ امریکہ نے عراق اور افغانستان میں حکومتیں گرانے سے سبق نہیں سیکھا، اور اس جنگ کا انجام بھی ماضی کی جنگوں کی طرح ہی رہے گا، اور پوری دنیا کو اس جنگ کی قیمت چکانا پڑے گی۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ لمبی ہو جائے گی اور اس جنگ میں کوئی جیتے گا یا ہارے گا نہیں، جیسا کہ افغانستان میں بھی ہوا؟ دیکھیں، جو صدر ٹرمپ کی توقع تھی، جس کا میں نے ذکر بھی کیا اپنے کالم میں، وہ یہ تھی، اور اس نے یہ کہا بھی تھا، عرب ممالک کے کچھ جو سربراہ ہیں ان سے یہ شیئر کیا کہ یہ تو بہت ہی مختصر جنگ ہوگی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ 3-4 دن میں بات ختم ہو جائے گی۔ یہ تو نہیں ہوا۔ اچھا، نہ ہی ان کا کوئی اندازہ یہ تھا کہ یہ اتنی پھیلے گی جنگ، اور ایران کی طرف سے جس قسم کا رسپانس آئے گا، اسٹرانگ، افیکٹو، ٹارگیٹڈ، وہ بھی ان کی توقع سے باہر تھا۔ اور یقیناً یہ امریکہ کو صدر ٹرمپ اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جو ماضی کی غلطیاں ہیں وہ دہرانے جا رہے ہیں۔ تو اب کتنی لمبی یہ جاتی ہے لڑائی، مشکل ہے کہنا، لیکن اس وقت ایران کے پاس ابھی بھی میسائل کیپیبلٹی سگنیفیکنٹ ہے۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے ڈرونز کا بھی بہت استعمال کیا ہے، جس کو کہتے ہیں ون وے ڈرونز۔ ون وے ڈرونز جو ہیں ان کو انٹرسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ تو پینٹاگن کی اپنی اسیسمنٹ ہے کہ یہ جو ڈرونز ہیں جو بہت ہی سستے بناتا ہے ایران، اس سے ڈیمیج بھی بہت ہوا ہے، اور وہ چیلنج بہت بڑا ہے۔ تو اس سے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ابھی کوئی ثالثی کے لیے سامنے نہیں آیا، کسی نے یہ آفر نہیں کیا میڈیشن کا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو اعتبار ہی نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جنگ کر دیتے ہیں ساتھ۔ 2 دفعہ کیا، پچھلے سال بھی یہ کیا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے اور ان کے درمیان میں انہوں نے اٹیک کر دیا، یعنی کہ اسرائیل کے ساتھ مل کے۔ اس دفعہ بھی بالکل یہ ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عمان کے جو وزیر خارجہ ہیں، عموماً عمانیز جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں بہت لو کی ہوتے ہیں، انہوں نے انٹرویو دیا ایک امریکن چینل کو، اور یہ پھر سارا کچھ بتایا کہ جی وی ور ود ان ریچ آف این ایگریمنٹ۔ تو آئی تھنک ایک وجہ جو ہے کہ کوئی ملک سامنے خاص نہیں آ رہا، ڈی ایسکیلیشن کی تو کالز ہیں، لیکن کوئی ایسا سیریس ایفرٹ نہیں ہم اس وقت دیکھ رہے جو کوئی کہے کہ جی ہم میڈیٹ کرتے ہیں نیگوشیٹڈ اینڈ ٹو دا کانفلکٹ۔ تو آئی تھنک جو اکنامک امپیکٹ ہے، اور اگین اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا تھا انہوں نے کہ ایران کا جو رسپانس ہوگا، ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ نہ صرف ملٹری ہوگا، اکنامک بھی ہوگا، اور اکنامک نے بدلا دیا ہے اس وقت گلوبل مارکیٹس کو۔ اچھا، اس میں آپ نے میزائلز کا ذکر کیا، تو ایک انڈین جرنلسٹ ہیں، ان کا نام ہے برج موہن، وہ اسرائیل میں تھے جب جنگ شروع ہوئی، اور اب وہ اسرائیل سے نکل آئے ہیں، لیکن انہوں نے جو بتایا ہے وہ بڑا حیران کن ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی اسرائیل ایران کے میزائلوں کو روکنے میں ناکام ہے۔ سنیے برج موہن نے کیا بتایا۔ جب بم پھٹتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہی نہیں کہ بھارتی ہے کہ اسرائیلی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور آپ کے بغل میں نا گولیاں سے تو آپ بچ جائیں گے، رائٹ لیفٹ چوٹ لگے گی، مثال سے آپ بچیں گے نہیں۔ اور یہ کہنے کی باتیں تھیں کہ بنکر بہت اچھے ہوتے ہیں، 100 فٹ گہرے بنکر میں ہم نے دیکھا کہ لوگ مر گئے وہاں پہ، اور آپ کو کچھ نہیں بتایا جا رہا اصلیت کیا۔ تو ٹیکنالوجی فیل ہے، اور جب وہ آپ کے ڈرونز اور خاص طور سے میسائلیں دگتی ہیں نا تو نہیں پتا ہمارے 200 میٹر سے ہم کتنی دوری پہ ہیں۔ جی ایئر مارشل ارشد ملک صاحب، یہ بتائیں کہ یہ اسرائیل جو ہے وہ اس کا دعویٰ تھا کہ اس کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بڑا زبردست ہے، تو وہ ایران کے میزائلوں کو اور ڈرونز کو روکنے میں کیوں ناکام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ حامد صاحب، اس جنگ کو آپ مسٹری وار بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک عجیب سی مسٹری چل رہی ہے، اور ایک عجیب سی ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے جو کہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھی۔ اب ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا اکنامک فرنٹ پہ، تو اکنامک صرف آئل سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ اگر آپ اس اکنامک کو آگے لے کے چلتے جاؤ تو اٹ از اے سپلائی چین مینجمنٹ، فرٹیلائزرز، کاپر، یو نیم اے تھنگ۔ تو یہ اکانومی جو دنیا کی ہل رہی۔ اسی طرح جب میسائل ٹیکنالوجی آئی تو ایران کے جو میسائل ٹیکنالوجی سب کو پتہ تو تھا،
لیکن جس صلاحیت اور جس پلاننگ اور جس مینجمنٹ کے ساتھ انہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے وہ سب کے لیے حیران کن تھا۔ اب آپ کا سوال کہ پینیٹریٹ کیسے ہوا، دیکھیے میرے خیال میں 2-3 چیزیں ہوئی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اٹ از ناٹ اونلی ریلیٹڈ ٹو میسائل ٹیکنالوجی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈرون ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا، اور پھر سیچوریشن ایک لفظ ہے جس میں آپ سیچوریٹ کر دیتے ہیں، بہت زیادہ لے آتے ہیں، تو انہوں نے میزائل بہت زیادہ لے کے آئے، اور ان میزائلوں کے ساتھ ساتھ وہ جو لو کاسٹ جو $20,000 سے $50,000 تک کے ایک ڈرونز ہیں وہ لے کے آئے۔ تیسرا جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان مسائل کو لانچ اس طرح کیا ہے، جو کہ بڑی ٹیکنیکلی بات ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے 3 قسم کے مسائل ہیں، ایک ہے کروز مسائل، ایک ہے بیلسٹک مسائل، اور تیسرا کہلاتا ہے ہائپرسونک مسائل۔ کروز مسائل جو کہ سرفس کے ساتھ جاتا ہے، لو الٹیٹیوڈ پہ جاتا ہے، اور وہ پریڈکٹیبل بھی ہوتا ہے، ریڈار پہ نظر بھی آتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے بیلسٹک مسائل جو کہ نظر سے دور ہو کے خلا میں جاتا ہے۔ جو سب سے ڈینجرس چیز ہے جو اس کا میرے خیال میں کمبینیشن استعمال ہو رہا ہے وہ ہے ہائپرسونک۔ ہائپرسونک مسائل بوسٹ کر کے اپنی کرو میں جا کے جب ٹارگٹ پہ آتا ہے تو اس سپیڈ کے ساتھ آتا ہے، اور اس کے آگے پھر 3 سے 4 وار ہیڈز یا زیادہ بھی نکل آتے ہیں، اور وہ پھر ٹائمر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو اس میں ایک اور نئی چیز جو شاید انٹروڈیوس ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ ECM فیچرز بھی ہیں، کہ جب وہ ہائپرسونک مسائل کے وار ہیڈز آ کے نیچے آتے ہیں، ٹرمینل فیز میں آتے ہیں، ایک تو وہ اسپیڈ سے آتے ہیں، دوسرا ان کے اگر بہت زیادہ وار ہیڈ ہونے کی ضرورت بھی نہیں، تیسرا ان کو آپ ڈیفیوز نہیں کر سکتے، ان کو آپ انٹرسیپٹ نہیں کر سکتے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کے اندر ECM فیچرز۔ تو یہ تینوں جو مسائل، تو وہ جو آئرن ڈوم کی جو متھ تھی وہ ٹوٹ گئی، ٹوٹی اس طرح ہے کہ دیکھیں یہ جو مسائل ہے نا، جو میرا اندازہ ہے کہ 1 سے 2 ملین میں میکسیمم 1 ملین سے شروع ہوتے ہیں، جبکہ جو آئرن ڈوم اور جو ان کی کاسٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ ملینز اور بلینز آف ڈالرز میں۔ جب آپ ان کو سیچوریٹ کر دیتے ہیں تو ڈرونز نکل سکتے ہیں، ہائپرسونک مسائل نکل سکتا ہے، کروز مسائل نکل سکتا ہے، اور جیسے یہ آپ نے ٹی وی رپورٹ پہ دیکھا پھر وہ ایسا ہیوک کریٹ کرتا ہے کہ آپ کے لیے ایک عجیب سی سچویشن ہو جاتی ہے۔ اچھا اب وائس ایڈمرل سلیم صاحب یہ بتائیے کہ یہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں اور بہت سے جو US گورنمنٹ کے ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں، آفیشلز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ایران کی نیوی کو تو ہم نے ختم کر دیا ہے، تو کیا واقعی ایران کی نیوی ختم ہو گئی ہے؟ اور اگر نیوی ختم ہو گئی ہے اور ایئر فورس بھی ان کی اتنی مضبوط نہیں ہے تو ایران اتنی جنگ کتنا عرصہ لڑے گا؟ جی حامد میر صاحب، بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں بلانے کے لیے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ اس کی اگر ایئر فورس بھی نہیں ہے اور نیوی بھی ختم ہوگی جیسے وہ کلیم کر رہے ہیں تو پھر وہ کیسے کنٹینیو کرے گا؟ پہلے میں نیوی کے اوپر پہلے تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں۔ ان کی نیوی 2 طرح کی نیوی ہے، جس طریقے سے ان کی ایک نارمل کنونشنل نیوی ہے اور دوسری ان کی پاسداران انقلاب کی نیوی ہے۔ جو ابھی تک کی جو رپورٹس آئی ہیں، جو امریکہ نے بھی جو کلیم کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ 40 سے زیادہ ان کے جہاز ڈبو چکا ہے، اور وہ 40 سے زیادہ جو جہاز ہیں وہ عام طور پہ جو سمجھ یہ آ رہی ہے کہ وہ کنونشنل نیوی کے جہاز ہیں، کیونکہ پاسداران انقلاب کے پاس جو ایسٹس ہیں، نیول ایسٹس، وہ اتنے بڑے جہاز نہیں ہیں۔ ان کے پاس چھوٹی تیز رفتار بوٹس ہیں جن کو کہ وہ اپنی ٹیکٹکس استعمال کرتے ہوئے استعمال کر رہا ہے۔ اور اس ضمن میں آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ جو ایران کی جغرافی اور محل وقوع ہے وہ اس کو بہت مدد دیتا ہے ایک پرولونگڈ ایسیمیٹرک وارفیئر کو کنٹینیو کرنے کے لیے۔ اس کانٹیکس میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی یہ نیوی جو کنونشنل نیوی ہے وہ ختم بھی ہو گئی ہے یا کافی حد تک ڈیگریڈ ہو چکی ہے، تو جو اس کی پاسداران انقلاب کی نیوی ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے پاس ایسٹس ہیں جو کہ عربین گلف کے اندر اس نے اسپریڈ اکراس کیے ہوئے ہیں آل along اٹس کوسٹ، اور جو آف کوسٹ بھی اس کے پاس کچھ ایسٹس ہیں، وہ اس کو یہ اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ کافی حد تک جو عربین گلف ہے اس کے اندر بھی جو اس بحری جہازوں کی جو موومنٹس ہیں ان کو وہ انفلوئنس کر سکے، ان کے اوپر اثر انداز ہو سکے، بلکہ جو آبنائے ہرمز ہے جو کہ ایک چوک پوائنٹ ہے جہاں سے کہ ٹریڈ نے گزرنا ہے، اس کو بھی وہ کافی حد تک انفلوئنس کر سکتا ہے۔ تو اس کے پاس جو یہ وسائل ہیں یہ اس کے پاس موجود ہیں، اور یہ اس کو یہ اس قابل بناتے ہیں کہ وہ ایک لمبی جنگ کھیل سکتا ہے، ایسیمیٹرک یا اس کو ہم غیر روایتی جنگ بھی کہہ سکتے ہیں، سمندر کے اندر وہ یہ جنگ کو لے کے جا سکتا ہے۔